السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ تیمور شکیل۔ میرے ساتھ موجود ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو کہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ آپ عظیم گھرانے کے چشم چراغ ہیں، ٹرینر ہیں، اور آپ نریٹر ہیں، سٹوری ٹیلر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے بہت سا کام کر رکھا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے سر عدیل ہاشمی۔ سر، آپ کا بہت شکریہ۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سر، آپ فیض صاحب کے نواسے ہیں، تو ان کی شاعری نے آپ کے کردار پر کیا اثر ڈالا جب آپ نے ان کو پڑھا؟ جو چھوٹی چھوٹی سی کوئی دو چار خوبیاں ہیں میری شخصیت میں، وہ فیض صاحب کی شاعری کا بہت گہرا اثر ہے، اور جو خامیاں ہیں وہ میری اپنی ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی شاعری سے وہ خامیاں دور ہوں۔ بہت گہرا اثر ہے فیض صاحب کا میرے رویے، میرے کردار، میری شخصیت کے اوپر۔ کچھ چیزیں دکھائی دیتی ہیں، کچھ دکھائی نہیں دیتی، لیکن حساسیت ایک چیز ہے، جمالیاتی حسن جو دنیا میں ہے اس کو سراہنا ایک اور چیز ہے، لفظوں سے محبت ایک اور چیز ہے، انسان دوستی ایک اور چیز ہے، سچ کا ساتھ دینا ایک اور چیز ہے، خود غرضی کا ساتھ نہ دینا وہ بھی ایک چیز ہے، اور ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو فیض صاحب کی شاعری کے مرہون میں ملتی اچھا، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فیض صاحب کے ساتھ آپ کی کون سی ایسی یادیں وابستہ ہیں جن کو آپ ذکر کرنا چاہیں، اگر آپ کے چائلڈ ہوڈ میں؟ ہیں۔ ایک تو ہم لوگ جمعرات کو شطرنج کھیلتے تھے، اور جمعرات کو اس لیے کہ اس زمانے میں جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی، تو جمعرات کو ہاف ڈے ہوا کرتا تھا، تو میں اسکول سے کوئی 10:30 11 بجے آ جایا کرتا تھا، تو وہ لان میں بیٹھا کرتے تھے اس وقت، اور اتنی گلوبل وارمنگ نہیں تھی تو موسم اچھا ہوا کرتا تھا زیادہ۔ تو مجھے یاد ہے بستہ پھینک کے تو لان ہی میں ہم لوگ شطرنج کھیلتے تھے، پھر ان کے ملنے والے بہت آتے تھے، تو مجھے کبھی کبھی اس بات سے کوف بھی ہوتی تھی کہ اتنے ملنے والے ہر وقت آتے ہیں گھر میں، تو وقت نہیں ملتا ان سے زیادہ شطرنج کھیلنے کا یا باتیں سننے کا۔ آم، پھر وہ جب آیا کرتے تھے پاکستان، زیادہ وقت تو ان کا جلہ وطنی میں گزرا، لیکن جب آیا کرتے تھے بہت مختصر وقفے کے لیے تھوڑی دیر، پھر آخر میں 2 سال آ گئے تھے، تو جب وہ آتے تھے تو ہمیں چائنیز کھانا کھانے کو ملتا تھا سال میں ایک دن، پورے سال میں ایک دن، وہ تب جب نانا نے آنا ہوتا تھا، تو میری یہ بھی اچھی یادیں ہیں کہ نانا آئیں گے نا تو ہمیں چائنیز کھانا کھانے کو ملے گا۔ اب تو خیر وہ بات ہی نہیں رہ گئی آپ لوگوں کے لیے چائنیز کھانا یا کوئی بھی کھانا۔ اچھا سر، آپ اتنے بڑے انقلابی شاعر کے نواسے ہیں، تو آپ خود کو کتنا انقلابی سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں آپ کے اندر آئی ہم لوگ بہت بڑے بڑے لفظ بہت لاپرواہی سے ایسے ضائع کر دیتے ہیں، تو لفظ بہت بڑے ہوتے ہیں، کچھ لفظ ان کو ایسے فیس بک کے اوپر یا انسٹا کے اوپر یا عام گفتگو میں ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی تکریم اور قدر و منزلت عام لاپرواہی سے بہت بلند ہے، اسی میں ایک لفظ انقلاب بھی ہے، تو وہ عام طور سے تاثر یہ آتا ہے ذہن میں انقلاب لفظ سن کے کہ خدا نہ خواستہ کوئی خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، اور ایک دم سے اوور نائٹ دنیا کا نظام بہتر ہو جائے گا، اور مزدور طبقہ جو ہے اس کو حقوق مل جائیں گے، اور دنیا سے ظلم اور ناانصافی اور عامریت ختم ہو جائے گی۔ یہ تاثر آتا ہے اس لفظ سے، ہے؟ بالکل۔ لیکن یہ تاثر مکمل اور درست نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دنیا میں جو مضبوط اور بڑے انقلابات آئے، روس کا تھا، فرانس کا تھا، ایران کا تھا، ان کو دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ اس میں بھی کس قدر خون بہا ہے، اور وہ جو خون بہا ہے وہ ہر طرف سے بہا ہے، اور کس قدر بھاری قیمت ہے اس چیز کی، اور اس کے بعد بھی ایسا بالکل نہیں، ظاہر ہے ایک نظام کی تبدیلی تو ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ جو ملک ہے وہ اب جنت کا گہوارہ بن گئے۔ روس صحیح۔ میں انقلاب آیا تھا، ایران میں آیا تھا، فرانس میں آیا تھا، بلکہ فرانس میں تو ایسے ہوا تھا کہ جو پہلا انقلاب، سیاسی انقلاب ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، جو فرینچ ریولوشن 1789 میں، کہ اس وقت ایک ایکسپلوژن، ایک دھماکہ ہوا تھا آئیڈیاز کا اس وقت، اور اس وقت عام لوگوں کے اور جو ان کے پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو خیال آیا کہ یہ بادشاہت جو ہے بھئی، اتنے بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں بادشاہ اور اس کے سارے حاری موالی، اور کسان اور عام لوگ، محنت کش لوگ، دکاندار بھوکے مرتے ہیں، تو یہ تفریق بہت بڑی ہے، اس کو بدلو۔ پھر انہوں نے منظم ہو کے اس کو بدلا بھی تھا، اور وہ حیران کن چیز تھی انسانیت کے لیے، اور چونکہ وہ ابھی ریسنٹ بات ہے تو وہ ڈاکومنٹ ہوا ہے سارا کچھ، ہمارے پاس بہت تفصیل اس کی بہت موجود ہے۔ تو اگر آپ پڑھیں فرانسیسی انقلاب تو آپ دیکھیں گے کہ انقلاب 1789 میں آیا، اور 4 سال کے اندر اندر ایک بہت اہم کردار جو اس انقلاب کا تھا، جس کا نام تھا میکسیملین روبس پیئر، وہ ایک لحاظ سے لیڈر تھا انقلاب کا۔ تو جب انقلاب آ گیا تو اسی انقلاب نے اس شخص کو بھی گولی مار دی تھی جو انقلاب لے کر آیا تھا، صحیح۔ کیونکہ جب یہ اژدہا نکلتا ہے
تو پھر یہ دیکھتا نہیں ہے آگے کون ہے. ہوں، تو مجھے آپ کی شکل نہیں پسند، کپڑے نہیں پسند، آپ کا حلیہ نہیں پسند، گھڑی نہیں پسند، تو میں نے اس کے اوپر بھی ایک الزام لگا دیا کہ بھئی یہ تو خلاف ہے ریاست کے. تو وہ یہ تو اس لیے بہت دھیان کرنا چاہیے اس انقلاب کا. اچھا اب آ جائیں آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ میں کتنا انقلابی ہوں. دیکھیے انقلاب صرف باہر تو نہیں ہوتا، اندر بھی ہوتا ہے. بالکل، تو میں اندر کے انقلاب کا تو بہت بڑا حامی ہوں. اور اپنے اندر اور شاید کچھ اور جو قریبی دو چار ساتھی ہیں میرے یا کوئی اور میرے ساتھ جڑے ہوئے زندگی میں، ان کے اندر تو انقلاب برپا کیا ہے میں نے. ہاں، پاکستان کا یا دنیا کا نظام جو ہے وہ میری پسند کا نہیں ہے، نہیں. ادھر انقلاب نہیں میں لا سکا، نہ ہی میرے میں وہ سکت ہے کہ لایا جائے. لیکن اندر بہت سے انقلابات آئے. اچھا سر، ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ آپ نے مختلف ٹریننگ میں بھی حصہ لیا اور لوگوں کو ٹرین کیا. تو کیسا لگا یوتھ کو ٹرین کر کے، مختلف ایونٹس ہوسٹ کر کے اور ان کو گروتھ مائنڈ سیٹ، فکس مائنڈ سیٹ کا تعارف کروا کر؟ تو میرے خیال میں ایک اور جو کام ہوا ہے پچھلے 10 12 15 سالوں میں انٹرنیٹ کی وساطت سے، جیسی ٹیکنالوجی نہیں آتی نئی چیزیں سیکھتا ہے انسان. جب ٹانگا تھا ایک زمانے میں اور پھر گاڑی آئی تو لوگوں نے گاڑی چلانا سیکھنی ہے، کیونکہ اب ٹانگا نہیں رہے گا دنیا میں، لوگوں کو معلوم ہے. اور یہی ہوا کچھ سالوں میں، وہ جو گدھا گاڑی یا گھوڑا گاڑی تھی وہ ختم ہوگی گاڑیاں. اسی طرح انٹرنیٹ نے یہ کیا ہے کہ اب اپنے آپ کو ذہنی طور پہ آگے پہنچانا بہت آسان ہو گئے. آج سے 20 سال پہلے بہت مشکل تھا کیونکہ معلومات نہیں تھیں منظم طریقے سے. اور جو ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ ڈس انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا بلا وجہ کی ایک سپرسٹیشن، غیر روایتی باتوں نے دماغ میں گھر کیا ہوتا ہے، تو انسان جو ہوتا ہے وہ نابینا ہو جاتا ہے اس اینک سے دنیا کو دیکھ دیکھ کے. اور مشرق میں یا تیسری دنیا میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان ہے، یہاں پہ تو اس قسم کی جو لغویات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہیں. بالکل، کہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے تو پہلوان علاج کر دے گا ہڈی کا، تو مجھے کینسر ہے تو میں کوئی وظیفہ پڑھ لوں اپنے اوپر. اور یہ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سائنسی نفسیاتی طور پہ ٹھیک ہونی ہے، کچھ اور طرح سے ہونی ہے. تو میں نے 10 15 سال پہلے دریافت کیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اب کتابوں میں اور گفتگو میں شامل ہے، وہ اگر بچوں تک پہنچے تو ان کو بہت فائدہ ہوگا. بالکل، وہ جیسے وہ ہم بچپن میں کھیلتے تھے لوڈو کے پیچھے ہوتی ہے سانپ سیڑھی والی کھیل، تو ایک تو بندہ ایسے جا رہے، پھر اگر آپ کو سیڑھی مل جائے تو آپ جلدی سے اوپر پہنچ سکتے ہیں. تو بھائی اتنا لمبا چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیڑھی پکڑو جلدی پہنچ جاؤ. بالکل. میں نے اگر جانا ہے عمرے پہ تو اونٹوں پہ تو نہیں جاؤں گا، جہاز لوں گا تو پہنچ جاؤں گا 5 گھنٹے میں بھیا. سو پھر مجھے خیال آیا کہ یہ کام کرنا چاہیے اپنے اندر بھی اور دوسروں کے لیے بھی، جس میں ٹریننگ سی کہتے ہیں ان کو. تو اس میں میرا بہت اس میں فائدہ ہوا کہ مجھے دنیا کو اور رشتوں کو اور زندگی کو بہت سے مختلف زاویوں سے دیکھنے کا موقع ملا. جو پہلے سمجھ سے بالا تر تھیں چیزیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، اس نے ایسے کیوں کہا، یہ ایسے کیوں کرتا ہے، اتنا یہ بیوقوف کیوں ہے، یا یہ بات اتنی سادہ ہے تو کسی اور کو یہ کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں. یہ جو معمے تھے یہ حل نہیں مجھ سے ہو پا رہے تھے. لیکن جب تھوڑا سا کچھ منہ مارنا شروع کیا نفسیات کو تو پتہ لگا کہ اچھا اچھا یہ ایسے کر کے تھا، اچھا اچھا. تو پھر شوق ہوا کہ لوگوں تک بھی اس کو بات کو پہنچائیں. مجھے امید ہے کچھ ساتھیوں کو فائدہ ہوا ہوگا اس سے. سر، لفظوں کی حساسیت کے بارے میں کیا کہیں گے کہ یہی لفظ ہماری امید کا مرکز بھی بنتے ہیں اور نا امیدی کا مرکز بھی بن جاتے ہیں بعض بات. تو کیا کہیں گے لفظ ہماری زندگی میں کتنا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ ایک لکھتے بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، تو کیا کہیں گے؟ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو، کسی ہنر کو، کسی ہابی کو، کسی شخص کو، کسی کتاب کو اہم بھی کر سکتے ہیں اور غیر اہم بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو اہم کریں گے تو اس کے بہت سے فائدے نقصانات ہیں، غیر اہم کریں گے اس کے بہت سے فائدے نقصانات ہیں. مثال کے طور پہ باغبانی کا شوق ہے کسی کو، تو کوئی کہے بھی کتنی اہم ہے باغبانی. وہ بھائی بہت تسکین ملے گی، سکون بہت ملے گا، بہت سا سٹریس جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے زمین کے اندر. بہت فائدہ ہے اس کا، خوبصورتی ہوتی ہے اس میں، پھول کھلتا ہے جب آپ نے اگایا، کیا خوبصورت چیز ہے. نقصان کیا ہے اس میں؟ نقصان یہ ہے کہ وقت بہت درکار ہے، آپ کو پڑھنا پڑے گا اس کے لیے، اپنے آپ کو ایک لحاظ سے وقف کرنا پڑے گا، تو اس میں وقت کی انویسٹمنٹ ہے. تو دونوں طرح سے یہ ہے. یہ جو لفظ ہیں یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے جان تو چھوٹنے والی نہیں ہے. یہ بالکل، تو ایسی چیز ہے بھیا. آپ کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں، آپ وکالت کرتے ہیں، آپ بینکنگ کرتے ہیں، آپ کا طب کے شعبے سے تعلق ہے، انجینئرنگ کسی شعبے سے تعلق ہے آپ کا. آپ کی زندگی میں لوگ ہوں گے، آپ کی زندگی میں کلائنٹس کسٹمرز ہوں گے، آپ کی زندگی میں دوست ہوں گے، فیملی ہوگی، بے شمار لوگ ہوں گے. ان سے کیسے گفت و شنید کریں گے، ان سے کیسے دل کی بات کہیں گے، ان تک اپنے احساسات، اپنے خیالات، اپنے خواب، اپنی تکلیف، تلخیاں وہ کیسے پہنچائیں گے؟ تو یہ تو لفظوں سے ہی پہنچائیں گے. بالکل. تو جتنا ان کو اہمیت دیں گے
تو آپ کی کاروباری نجی زندگی جو ہے نا اس میں نکھار اور مضبوطی آتی جائے گی. لیکن آپ لوگوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پہ لگتا ہے کہ ٹک ٹاک اور انسٹا کے فالوورز اور ڈالرز اور بینک بیلنس زیادہ اہم ہے اور لفظ کم اہم ہے. یہ تاثر ہے، یہ میرا تاثر ہے کہ آپ سب کا یہ یا بہتوں کا یہ تاثر ہے دنیا میں کہ لفظ اہم نہیں ہے. چلیے 20 سال بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جب آپ ایک عمر سے گزر جائیں گے اور جب یہ دنیا کی رنگینی ماند پڑ جائے گی کہ ہاں بھی دیکھ لیا، بن دیئر ڈن دیٹ. سو اب کیسے میں اپنے دل کی بات اگلے تک پہنچاؤں؟ میرے اندر جو کشمکش چل رہی ہے وہ میری گرفت میں نہیں آ رہی. میں بیان کیسے کروں اس کو؟ اور میں جب بیان کروں اس کو تو ایسے بیان کروں کہ وہ ایک خوبصورت تصویر بن کے سامنے آئے کہ جب دوسرا اس کو دیکھے تو اس کے اوپر بالکل ہر چیز عیاں ہو جائے، مجھے بار بار دہرانا نہ پڑے اور اس کو یہ نہ کہنا پڑے میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تم کیا کہہ رہے ہو بھائی کیا، اور میں بار بار کہوں یہ کہ یار تمہیں کیوں نہیں آ رہی میری بات سمجھ میں. تو یہ لفظوں سے جو محبت ہے اس کے بے شمار فائدے ہیں. ایک تو صحیح لفظ جب صحیح جگہ استعمال ہوتا ہے تو وہ ایسے آ کے بیٹھتا ہے جیسے ایک 9 لکھا ہار ہے اس میں ہیرا آ کے بیٹھ گیا. تو ایک تو یہ بذات خود خوبصورت چیز ہے، خوبصورتی تو خدا کو پسند ہے، بالکل. اس کی صفت بھی ہے، پسند بھی ہے. دوسرے، جب بیان کی جاتی ہے کوئی بات، کوئی تصور، کوئی بھی چیز، چاہے کاروباری پیش نظر سے چاہے نجی پیش نظر سے، جب وہ بیان کی جاتی ہے اگر لفظ درست ہوں اور آپ کی ٹون درست ہو اس کا جو اثر یا اس کی جو کاٹ یا گہرائی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے اگر آپ ٹویٹر پہ ہیں یا آپ انسٹا پہ ہیں یا فیس بک پہ ہیں اور آپ دن میں آدھا گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے اسکرول کرتے ہیں تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو گزشتہ کل کے 3 سٹیٹسز بھی یاد نہیں ہوں گے. بالکل. ارے تو آپ نے تو اس پہ وقت گزارا ہے تو یاد کیوں نہیں ہے؟ تو جبکہ کسی آپ صاحب ذوق شخص سے ملیں اس کو ہزاروں شعر، ہزاروں باتیں، ہزاروں کہاوتیں، یاد. ہزاروں اقوال زرعی یاد ہوں گے، بالکل. ہزاروں جو اس نے کل پڑھا ہے وہ بھی یاد ہوگا اس کو. ارے تو یہ تو بہترین دوست ہیں آپ کے. تو تنہائی میں، خلوت میں رات گئے سیر کرتے ہوئے، سفر کرتے ہوئے، یہ دوست تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو دوستوں کی محفل میں تو رہنا چاہیے بھائی، دوستوں سے علیحدہ تھوڑی رہنا چاہیے. تو ان سے دوستی کرنے کے بہت فائدے ہیں. اچھا سر، ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر بھی کافی ادبی میلے ہوتے ہیں اور جس میں فیض فیسٹیول اور لاہور لٹری فیسٹیول. تو آپ کے خیال میں یوتھ کو کیسے مزید ایسے اقدامات اٹھا کے انگیج کیا جا سکتا ہے کہ وہ شرکت کریں اس کے اندر اور کتاب کے ساتھ جڑے؟ کیسے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ پہلے تو ایک لمحے کے لیے میں ایک گستاخی کروں گا کہ یہ ذمہ داری کسی اور کی تو نہیں ہے، تو یوتھ کی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ ایک نوجوان ہے 18 20 22 سال کا، اس کو کھیل کود سارا پتا ہے، اس کو ان ڈرائیو اور کریم سب پتا ہے، اسے کھانا آرڈر کرنا آتا ہے، اس کو آوارہ گردی کرنی آتی ہے، اس کے اکاؤنٹ سے انسٹا پہ، ٹک ٹاک پہ. لیکن جب اس کی تربیت کی بات آتی ہے اردو زبان میں تو یہ ذمہ داری کسی اور کی ہے، یہ اس کی نہیں ہے. بھئی تم اتنے کام کر لیتے ہو، اتنے ہوش مند ہو، تو یہ ذمہ داری بھی تمہاری، کسی اور کی تھوڑی ہے. تو ایک لمحے کے لیے تو میں ترجمانی نہیں کروں گا یہاں پہ اس طبقے کی جس کی ذمہ داری ہے. میں ایک لمحے کے لیے کہتا ہوں بھی کسی کی ذمہ داری نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے صبح اٹھ کے دانت صاف کرنے ہیں، کپڑے اچھے پہننے ہیں، وقت پہ اسکول پہنچنا ہے، تعلیم حاصل کرنی ہے، امتحان پاس کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. یہ اماں ابا پھپھی چچا دادی نے تو نہیں کرنا آپ کے لیے کہ آؤ بیٹا میں تمہارے دانت صاف کر دوں، آؤ میں تمہارے بال کاٹ دوں. بھائی آپ ہوش مند ہیں، سمجھدار ہیں، ذی شعور ہیں. تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں نے اپنی مینٹل ہیلتھ، اپنی فزیکل ہیلتھ، اپنی اسپرچل ہیلتھ، اپنی انٹلیکچوئل ہیلتھ کا خیال کرنا ہے. یہ کسی کی تھوڑی ہے. تو پہلے تو یہاں آ جائیں کہ وہ جو نوجوان ہیں ہوش مند ہیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ کتنے زیادہ تعداد میں بچے ہیں، میں ان کو بچہ ہی کہہ رہا ہوں حالانکہ ان کو بچے تو نہیں ہیں، جو شاعری کرتے ہیں، بیت بازی کرتے ہیں، لفظوں سے محبت کرتے ہیں، کتابوں سے جڑے رہتے ہیں، اچھی شخصیات کی محفل میں بار بار شامل ہوتے ہیں. تو یہ وہ ہیں لوگ. اب جو لوگ نہیں ہیں بھائی وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اب ایک لمحے کے لیے ادبی میلوں پہ یا ایسی مجلس میں آ جائیں جہاں پہ گفتگو اچھی ہوتی ہے. پچھلے کچھ سالوں میں ایسی محفلوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے. بالکل. تو اب ہر وقت الحمرا میں کوئی نہ کوئی، کبھی قوالی ہے، کبھی جشن اردو ہے، کبھی جشن جون ایلیا ہے، کبھی حبیب جالب ہے، کبھی پنجابی مشاعرہ ہے. ہر وقت وہاں پہ یہ محافل منعقد ہوتی رہتی ہیں. تو وہاں پہ جائیں، جو اس کی اچھی چیزیں ہیں وہ دیکھیے، جو کمیاں ہیں ان کی نشاندہی کریں تاکہ وہ بہتر ہو. سو میرے خیال میں یہ سلسلہ چل پڑا ہے یہ، اور یہ رکنے والا نہیں ہے. اچھا سر، گورنمنٹ کالج میں آپ کیسے طالب علم تھے اور ادھر کی کون سی روایت ہے جو آج بھی آپ کے ساتھ جڑی؟ میں بہت برا طالب علم تھا.
اس کی وجہ یہ کہ اسکول کے زمانے تک تو میں بہت اچھا تھا, بالکل. باز ضمیر تھا, پڑھتا تھا, ٹاپ 3 میں آتا تھا. لیکن اس زمانے کے نوجوانوں میں بالخصوص, شاید آج کے زمانے کے نوجوانوں میں بھی یہ مسئلہ ہو کہ جب اسکول سے وہ نکلتے ہیں اور پہلی بار وہ آزادی محسوس کرتے ہیں تو وہ بالکل اوباش ہو جاتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ غیر ذمہ داری جو ہے وہ اصل میں آزادی ہے. تو میں جتنا ذمہ دار مجھے ہونا چاہیے تھا گورنمنٹ کالج کے 4 سال جو میں وہاں تھا, اتنا ذمہ دار میں نہیں تھا. اور یہ بات مجھے بہت دکھتی ہے کہ کاش مجھے ذرا سا شعور اور ذمہ داری اور ہوتی تو میں بہت زیادہ کچھ حاصل کر سکتا گورنمنٹ کالج سے. تقاریر, سپورٹس, اور جو ان کی کمیٹیز ہیں, بہت ساری سوسائٹیز ہیں, پلیز ہوتے تھے, وہ سب میں نے مس کر دیا لاپرواہی میں. میں سپورٹس کرتا تھا, میں گورنمنٹ کالج کی بیڈمنٹن ٹیم کا کیپٹن تھا اور سپورٹس میں کرتا تھا, لیکن اور بہت کچھ کرنا چاہیے تھا مجھے جو میں نہیں کر سکا. تو کاش وہ وقت واپس آ جائے. لیکن جو روایت ہے گورنمنٹ کالج کی, جو سنجیدگی ہے وہاں کی, جو تاریخ ہے وہاں کی, صرف اس کا ایک ذرہ برابر حصہ بننا جو ہے, یہ بھی میرے لیے بہت فخر کی بات ہے. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ضیاء محی الدین صاحب مرحوم, وہ ایک گریٹ نریٹر تھے اسٹوری ٹیلنگ کے. تو آپ کی ان سے ملاقات کافی ہوتی رہی, تو کیسا پایا آپ نے ان سے بطور شخصیت مل کر؟ ظاہر ہے کسی بھی شخص کی شخصیت کیسی ہی ہو, اس کے نکھار میں بے شمار لوگوں کا عمل دخل ہوتا ہے, اس کے والدین کا, معاشرے کا, اساتذہ کا, دوستوں کا, وغیرہ وغیرہ. میری شخصیت میں جتنی کمیاں ہیں میری, لیکن کوئی ایک کوئی اچھی چیز ہے تو ظاہر ہے میرے والدین, فیملی, اساتذہ, سب کا ہے. لیکن اس قدر گہرا اثر ہے ضیاء صاحب کا میرے اندر کہ وہ بیان سے باہر ہے. اور میں کوئی اس کی نمائش نہیں کرتا, لیکن اب آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ کہنا درست ہے کہ بولنا مجھے ضیاء صاحب نے سکھایا. انداز گفتگو کی بات نہیں میں کر رہا, ایک تو انداز گفتگو ہے, وہ تو پرفارمنس ہے, اس کی بات میں نہیں کر رہا. لیکن ابھی جو آپ نے جو 2-3 سوال پہلے سوال کیا, لفظ کتنے اہم ہیں, تو یہ جو لفظوں کی اہمیت ہے, اس کا جو ٹیکا ہے میرے اندر, وہ ضیاء صاحب نے لگایا, اور وہ اب نکلتا ہی نہیں ہے میرے خون میں سے. میں چاہوں بھی لاپرواہی, کبھی کبھی کر بھی دوں لاپرواہی, تو فوراً واپس میری طبیعت آ جاتی ہے کہ ضیاء صاحب سنیں گے تو کیا کہیں گے. اتنا گہرا اثر ہے ان کا میری شخصیت کے اوپر. اچھا سر, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو والد محترم تھے مرحوم, وہ بھی رائٹر تھے, ڈرامہ لکھتے تھے, اور آپ بھی رائٹر ہیں. تو آج کے ڈرامہ انڈسٹری میں کیا اسکرپٹ ہونا چاہیے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ مسنگ ہے اور کہیں کھو سا گیا ہے, اور آج وہ ہمیں کنٹینٹ جس کی ہم بات کرتے ہیں, کوالٹی کنٹینٹ کی, وہ دیکھنے کو نہیں ملتا. تو کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ غالب پہ مصرع ہے, مدت ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے. تو اور یہ میں بالکل کسی بناوٹی انکساری سے اور تاجرانہ انداز میں نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے اندیشہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن کے ڈرامے کی بات کر رہے ہیں. بالکل. میں تو ٹیلی ویژن دیکھتے نہیں ہوں, ٹیلی ویژن آپ کو ملے گا نہیں یہاں پہ, کیونکہ ٹیلی ویژن ہے ہی نہیں. تو اس لیے مجھے نہیں معلوم. صرف جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ڈرامہ ہو رہا ہے, میں صرف وہ تاثر لے لیتا ہوں ان سے. اور ظاہر ہے وہ تاثر کوئی سائنسی ریسرچ تو ہے نہیں, وہ تو 4 دوستوں نے کچھ کہا تو کہا. دو اس کے اوپر بالکل متضاد نظریہ ہے. ایک تو یہ کہ بھائی ایک ہی طرح کی ساس بہو یا لو افیئرز یا فلاں فلاں کے پیچھے ہے, فلاں فلاں کے پیچھے ہے, بس یہی مضامین ہے. یہ سننے کو ملتا ہے, مجھے معلوم نہیں ہے. اور یہ سننے کو نہیں ملتا کہ کوئی ایکسپیریمنٹل نیا کام ہوا ہے, گراؤنڈ بریکنگ کام ہوا ہے, کوئی نئی چیز ایجاد ہوئی ہے, کوئی نئے طرز میں کوئی نیا کردار میدان میں آیا. ایسا کچھ نہیں ملتا. مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ فیملی افیئرز, میاں بیوی کے چپل, یہی ایک پیرا ہے جس میں زیادہ کام ہوتا ہے. یہ میرا اندازہ ہے. ہوتا ہوگا, میں تو نہیں دیکھتا. لیکن یہ بات بھی سچ ہے, جو دکھ کی ہے پر سچ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ڈرامہ انڈسٹری پاکستان کی پچھلے کچھ سالوں میں یہ بہت زیادہ کمرشلی وائبل ہو گئی ہے. یعنی یہاں سے بہت روپیہ پیسہ کمایا جاتا ہے. تو جس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جو کچھ بھی ہے لوگ دیکھتے تو ہیں, لوگ خریدتے ہیں. کوئی ایک سودا ہے, میں منڈی میں کچھ لے کر آئے ہوں اپنی ایک چھابڑی لے کر, وہ لوگوں نے خریدا ہے ہاتھوں ہاتھ, اور کچھ بک گیا, کچھ نہیں بکا. تو جو بکا ہے وہ ہاتھوں ہاتھ بکا ہے. تو بھئی منڈی میں ایک کام بک تو رہا ہے, اب کیا کریں.
تو یا تو پہلے یہ طے کریں کہ میڈیا کا یا ڈرامہ بنانے والوں کا کام جو ہے معاشرے کی اصلاح ہے، یہ تو کام نہیں ہے ان کا. معاشرے کی اصلاح تو اساتذہ کا کام ہے یا والدین کا کام ہے، میڈیا کا یہ کام ہرگز نہیں ہے. تو اگر آپ کو معاشرے کی اصلاح چاہیے تو بھائی کھول دیجئے مدارس اور تعلیمی ادارے اور درس گاہیں جہاں پہ اصلاح ہو لوگوں کی. میڈیا کا کام تو یہ ہے کہ ہم کچھ ایسے چلتے پھرتے منظر کشی کریں گے جو چلا دیں گے، اگر کسی کو پسند ہے تو وہ خرید لے گا اس کو. تو میڈیا وہ کام بہترین کرتا ہے. تو ان کے ملینز آف ویوز ہیں، ٹینز آف ملینز آف سبسکرائبرز ہیں، تو بھائی کچھ ہوگا ہی نا آخر جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. اب اگر لوگ وہ دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کو مجھے پسند نہیں ہے تو آپ ایک کام کیجئے، آپ ٹیلی ویژن اتاریے، ساتھ پینٹنگ لگا دیجئے تو آپ پینٹنگ کو دیکھا کریں. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سے نامور لوگوں کو پوسٹ کیا ہے، جس میں نصیر الدین شاہ ہے اور جاوید اختر صاحب ہے جو پوئٹری کرتے. تو کیا کہیں گے کہ ایک مطلب جو ایسے شخص ہے جس کا کام ہے اپنی فیلڈ میں، ان سے جب آپ کا ملنا ہوتا ہے تو کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سے؟ میرے خیال میں دو چیزیں ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ فن اور شخصیت کو علیحدہ کریں یا نہ کریں، یہ مشکل کام ہوتا ہے مشرق میں. مغرب میں آسان کام ہے کہ شیکسپیئر کیسا بندہ تھا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، ہمیں صرف شیکسپیئر ہی معلوم ہے ہمیں. لیکن ہم یہاں پہ شخصیت اور فن کو اکٹھا کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. ہندوستان کے جو چوٹی کے فنکار ہیں، آپ نے صرف دو کا نام لیا اور بہت سارے، اور پاکستان کے بھی، جو بھی چوٹی کا فنکار ہوتا ہے کسی ملک کا کسی بھی شعبے میں، اس کا جو فن ہوتا ہے وہ عام طور سے بہت بہترین ہوتا ہے، بہت ہی بہترین. اور کوئی بھی آرٹسٹ جو اپنے فن کی نہج کے قریب قریب ہے، وہ ڈانسر ہے، ایکٹر ہے، رائٹر ہے، لائٹ کرتا ہے، پینٹنگ کرتا ہے، کچھ بھی میوزک کرتا ہے، لیکن فن کی نہج کے قریب قریب وہ ہے، وہ تو باکمال چیز ہے. وہ تو ایسی صفت ایک ہے کہ اس کو دیکھ کے انسپریشن حاصل کی جاتی ہے. تو میرے خیال میں آرٹسٹ سے تو انسپائر ہونے چاہیے انسان کو. اچھا، اب یہ بالکل فرق بات ہے کہ شخصیت سے انسپائر ہے کہ نہیں، وہ بالکل الگ بات ہے. آرٹ سے انسپائر ہونا بالکل اور بات ہے. تو اس کو یہیں پہ روک دیتے ہیں بات. بالکل. اچھا سر، آج کل ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رویہ، ایٹیٹیوڈ ایشوز بہت زیادہ ہے. لوگ مطلب ود ان سیکنڈ سوئنگ کر جاتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں. تو کیا کہیں گے بینگ مطلب آپ ٹرینر ہیں تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ کچھ بات درست تو ہے آپ کی، لیکن ایک بڑے سے پینٹ برش سے بہت سے لوگوں کو پینٹ نہیں کر دینا چاہیے. ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ سوئنگ کر جاتے ہیں، ہوتے ہوں گے ایسے لوگ، بالکل وہ ہوتے ہیں ایسے. میں ذرا ایسے لوگوں سے دور ہی رہتا ہوں، کیونکہ جو ذی شعور انسان ہے، جو باذوق انسان ہے، تعلیم یافتہ ہے یا تعلیم کی تلاش میں ہے، انکساری سے تعلیم کی تلاش میں ہے، اس کو یہ یقین ہے کہ تعلیم ایک سفر ہے، منزل نہیں ہے. وہ بہت جلدی ایسے سوئنگ نہیں کرتا، کیونکہ وہ تو تلاش میں ہے، وہ دائیں بائیں نہیں ہوتا. اور جو بہت جلدی سوئنگ کر دے، مجھے نہیں معلوم سوئنگ سے کیا مراد ہے آپ کی، لیکن جس کو ایک ریکلس کہتے ہیں کہ ایک لاپرواہ شخص ہے اپنے مزاج، اپنے رویے، اپنے گفتار، اپنے کردار میں. تو لاپرواہی سے تو میں بہت دور رہتا ہوں. جیسے ایک ذمہ دار کرکٹر ہے اور ایک لاپرواہ کرکٹر ہے. تو جو بھی سچویشن ہے ٹیم کی، ہمیں تو ایسا کرکٹر چاہیے اس موقع پہ جو ذمہ داری سے بالنگ یا بیٹنگ کرے، نہ کہ اس لمحے یہاں پہ آ کے ریکلس ہو جائے، وہ جیسے ہمارے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ریکلس. سو آئی تھنک ایسے لوگوں کی تلاش میں بھی رہتا ہوں اور آپ لوگ بھی رہیں، کہ جو بہت زیادہ ان کی سوئنگ بہت زیادہ نہیں ہے، وہ کچھ ایسا سفر طے کر چکے ہیں زندگی میں کہ دو چار پانچ چیزیں ان کو معلوم ہیں، اور ان کو اپنی حدود معلوم ہے، ان کو معلوم ہے کہ وہ علم کے سفر میں کتنا پیچھے ہیں اور یہاں جا رہے ہیں. ان کی باتوں میں وزن ہے، ان کی سوچ میں اور رویے میں ایک تدبر، ایک ٹھہراؤ ہے. میں ایسے لوگوں کی تلاش میں رہتا ہوں. اچھا سر، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے جب اپنے کیریئر کا آغاز کیا 1990s میں، تو ایک میڈیا شفٹ آیا اور ہم نے دیکھا کہ سرکاری میڈیا سے پرائیویٹ میڈیا میں لوگ منتقل ہوئے. تو کیسا آپ نے اس کو پایا اس سارے کو؟ کیونکہ ایک پی ٹی وی لوگ دیکھا کرتے تھے اور بڑے بتاتے ہیں کہ شام کو لوگ صرف ایک ڈرامہ لگا کرتا تھا اور وہ دیکھا کرتے تھے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ہم نے دیکھا کہ 24 آورس اب ہیڈ لائنز چل رہی ہیں اور ڈراماز چل رہے ہیں.
پر لوگ اب ٹی وی اس طرح نہیں دیکھ رہے. تو کیا یہ میڈیا شفٹ ہوا؟ یہ بات درست ہے کہ لوگ ایک ہی پروگرام دیکھتے تھے یا ایک ہی ڈرامہ دیکھتے تھے، تندہی سے دیکھتے تھے. آج بھی لوگوں کو اس کے ڈائلاگز یاد ہیں یا ڈرامہ یاد ہے. اور ظاہر ہے جو وہ ڈرامہ تھا یا اس زمانے میں جو پروگرامنگ تھی وہ ایسی تھی کہ ذمہ داری سے کی جاتی تھی. وہ ٹھیک ہے اسٹیٹ اونڈ تھی لیکن ہوتی ذمہ داری سے تھی. اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر نہ آیا ہوتا، اور میری اور میرے جو دوست ہیں ان کی نہایت خوش قسمتی کہ ہم اس وقت موجود تھے جب یہ شفٹ آ رہی تھی، تو ہمیں موقع مل گیا تھوڑا سا کام کرنے کا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. بالکل. اس کے بعد تو پھر ایک سونامی آ گئی پچھلے کچھ سالوں میں. اور جب سونامی آتی تو پھر کوئی وہ نہیں دیکھتی کہ رستے میں کیا ہے، وہ ہر چیز بہا کے لے جاتی ہے. تو بس وہی ہو گیا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ایسے دیکھتے ہیں کہ جیسے آج سے 1000 سال پہلے جہاں بیٹھے ہوئے یہاں پہ کھیت کھلیان ہوں گے یا جنگل ہوگا یا سمندر ہوگا یا کوئی پہاڑ ہوگا یا کوئی ٹیلا ہوگا یا ریت ہوگی. اب نہیں ہے، اب وہاں شہر بس گئے ہیں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھئی شہر تو بسا لیا آپ نے، لیکن دیکھیے جو اس زمانے کی اس دور کی انڈیجنس یہاں پہ جانور تھے وہ سب ختم ہو گئے. بالکل. یہ تو ان کی زمین تھی، وہ بھی ایک بات ہے. لیکن اس کے برعکس کہیں گے کہ دیکھو سویلائزیشن آ گئی ہے، تہذیب آ گئی ہے، لوگ اب آرام سے بیٹھ کے رہتے ہیں یہاں پہ دفاتر بھی ہیں، اسکول بھی ہیں، اسپتال بھی ہیں. تو ظاہر سویلائزیشن یہ بھی ایک طریقہ ہے دیکھنے کا. تو اچھی بری دونوں چیزیں اس میں. اچھی بات اس میں یہ ہے کہ بے شمار مواقع آ گئے ہیں لوگوں کو کنٹریبیوٹ کرنے کے میڈیا میں. لوگ اپنی بات، اپنا خیال، اپنی تحقیق لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اور پہنچاتے بھی ہیں. تو جس کو تلاش ہے کسی خاص چیز کی اس کو مل جائے گی. آج سے 50 سال پہلے تو نہیں ملے گی. مجھے کوئی مذہبی بات معلوم کرنی ہے، مجھے کوئی فکری بات معلوم کرنی ہے، مجھے کوئی شعر ایک میں نے سنا ہے، مجھے پوری غزل چاہیے، اور ایسی ہزار چیزیں. وہ اگر 50 سال پہلے 20 سال پہلے تو مجھے خدا جانے کتنی کتابیں میں کھنگالتا تو مجھے ملتی. اب مجھے وہ نیٹ پہ مل جائے. یہ اس کا پلس پوائنٹ. اور نیگیٹو یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ لوگوں کی توجہ بڑھ گئی بہت ہی زیادہ. اب بہت زیادہ لوگوں کو اس بات پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ میں اپنی توجہ کہاں دے رہا ہوں. بالکل. سو پیپل نیڈ ٹو پے اٹینشن ٹو پیئنگ اٹینشن. تو بالکل بکھر گئی توجہ، کیونکہ اتنا کچھ ایک جیسے سمجھیں کہ ڈرون اٹیک ہوا آپ کی توجہ کے اوپر. تو آپ یہاں 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 تو کھانا آرڈر ہو رہا ہے اور فون یہاں سے آ رہا ہے اور ٹک ٹاک یہاں سے آ رہی ہے، واٹس ایپ یہاں سے آ رہا ہے اور کال یہاں سے آ رہی ہے. ارے 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 ٹھیک ہے. تو انسانی ذہن جو ہے وہ اس چیز کے لیے بنا ہی نہیں ہے کہ اتنی زیادہ بمبارڈمنٹ ہو اس کے اوپر. انسانی ذہن اس لیے بنا ہے کہ جب شام ہوتی ہے اور غروب ہوتا ہے سورج تو دنیا کے کاروبار رک جائیں. اور اب جو کچھ ہم نے کرنا ہے ایک رات گزار کے اپنے آپ کو ریچارج کر کے دوستوں سے فیملی سے گپ لگا کے صبح اٹھیں گے تازہ دم ہو کے، اب کاروباری زندگی شروع کریں گے. بالکل. اس لیے بنا ہے انسان کا جسم، انسان کی روح، انسان کا ذہن. ہم نے یہ کیا کہ وہ سائیکل توڑ دیا ہے. رات کو نہ بتی جائے گی، نہ ٹی وی بند ہوگا، نہ نیٹ بند ہوگا، نہ فیس بک بند ہوگا، کچھ بند نہیں ہوگا. ارے 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 یہ کیا کر دیا آپ. تو اگر نوجوانوں نے بالخصوص لیکن بڑوں نے بھی اگر اپنی سینٹی کو بچا کر رکھنا ہے، ہوش مندی کو، تو جو قدرت کا نظام ہے اس کے پاس پاس رہنا پڑے گا بھیا. تو یہ نئے میڈیا نے یہ کیا ہے جس سے بہت سارے لوگ ڈپریشن، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں لوگ. بالکل. So this is a good thing and a bad thing depending on how you want to use it. اچھا سر، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کریٹو ایک لفظ ہے، جو اصطلاح ہے جو ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتی ہے، اور کریٹو ہونا کتنا ضروری ہے، اور کیا یہ گاڈ گفٹڈ ہے یا اس کو اوبٹین کیا جا سکتا ہے؟ اوکے، ضروری کتنا ہے؟ اب ضروری سے نہ جانے کیا مراد ہے آپ کی. خوبصورت چیز ہے، اچھی چیز ہے، فائدہ مند چیز ہے، سود مند چیز ہے. تو کیوں نہ کی جائے کوئی ایسی چیز جو فائدہ مند ہو، سود مند ہو، بالکل. اس سے تسکین ملے، خوشی ملے، روپیہ پیسہ ملے، بہت کچھ مل جاتا ہے اس سے. تو کیوں نہ کی جائے بھیا. ایک تو پہلا تو یہ ہاں کرنی چاہیے ہر کسی کو. ڈیفینیشن کیا ہے کریٹیوٹی کی؟ ایک سادہ سی میں آپ کو تعریف بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کوئی سی دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ایسے ملایا جائے کہ وہ کوئی نئی چیز تشکیل کر دے، جو پرانی چیزوں جیسی بھی ہو سکتی ہے لیکن پرانی چیز نہیں ہے وہ. تو اگر میں نے چاند کو دیکھا ہے اور میں نے پینٹ لے کے تو میں نے پینٹنگ کر دی ہے چاند کی، اور چاند کے میں نے 2 آنکھیں اور ایک ناک بنا دی ہے، تو چاند کی تو نہیں ہے. تو یہ جو میں نے تخلیق کیا ہے پینٹ کو لے کے اور چاند کو لے کے، یہ چاند جیسی چیز تو ہے، چاند نہیں ہے. یہ ایک بڑی براڈ سی بنیادی سی کریٹیوٹی کی ڈیفینیشن. کھانے میں ایسا ہی ہے کہ میں نے دال لی ہے اور مسالہ لیا اور میں نے کچھ تخلیق کیا ہے، تو یہ علیحدہ چیز نہیں، ایک نئی چیز بن گئی ہے. ارے دلچسپ نہیں چیز. اب اس کو اوپر کرتے جائیں،
لفظوں کے ساتھ کریٹیوٹی ہے، مشین کے ساتھ کریٹیوٹی ہے، کمپیوٹر کی کریٹیوٹی ہے، بڑھاتے جائیں اس کو. تو یہ اچھا جو دوسرا آپ کا حصہ ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے. کچھ لوگوں میں یہ جو ایپٹیچیوڈ ہے، جو ٹینڈنسی ہے، یہ زیادہ ہوتی ہے، کچھ میں کم ہوتی ہے. جیسے کسی کا اسٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا قد لمبا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کسی کا بازو مضبوط ہوتا ہے، کسی کا کم مضبوط ہوتا ہے. تو کیا ہم اپنے جسم کو مضبوط تر، توانا تر کر سکتے ہیں؟ بالکل 110% کر سکتے ہیں. یہ کوئی شخص کہے کہ میں پیدائشی باڈی بلڈر جیسا کیوں نہیں ہوں؟ ارے بھائی وہ تو تم نہیں ہو، ہوں، لیکن کیا تم اپنی باڈی کو، جیسی تمہاری باڈی ہے، کیا تم اس کو 100 1000 گنا بہتر کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتے ہو. تو کریٹیوٹی بھی ایسی ہی ہے، اس کے اوپر جب کام کیا جائے تو یہ بہت بہتر اور ریفائن کی جا سکتی ہے. ایک کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کی دیتا ہوں، مشکل نام ہے اس کے رائٹر کا. کتاب کا نام آسان ہے، کتاب کا نام ہے کریٹیوٹی، اور رائٹر کا نام ہے میہالی چکسمہائے. صحیح. یہ بہت مشہور ایک رائٹر ہے، ان کی اور بھی 2 3 بہت اچھی کتابیں ہیں. ایک کتاب کا نام ہے دا ایوالونگ سیلف، وہ صحیح. بڑی زبردست کتاب ہے. ایک کا نام ہے فلو، زبردست کتاب ہے. اور یہ حال ہی میں 2 4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. یہ چیکوسلوواکین یا ہنگیرین تھے، لیکن رہے امریکہ میں تھے ساری زندگی، ہوں. اور شکاگو میں پڑھاتے تھے. ان کی کتابوں نے تہلکے مچا دیے تھے، کیونکہ نفسیات ان کو بہت اچھی آتی تھی. تو کریٹیوٹی عنوان سے کتاب ان کی ہے، وہ بہت اچھی ہے اور آرام سے پڑھی جاتی ہے، مشکل نہیں ہے، تو وہ پڑھ لیجیے. اچھا سر، یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے دل کے قریب کیا چیز ہے، یا ایکٹنگ، تھیٹر، کیونکہ آپ نے لٹریچر بھی کیا اور ایکٹنگ بھی کی، تو کیا چیز کو آپ اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں؟ اب ایکٹنگ تو دل کے قریب نہیں رہی. اب لکھنا کچھ کچھ دل کے قریب ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں. میرے خیال میں کوئی نئی چیز، جب میں چیز کہتا ہوں تو اس سے مراد کوئی جگہ نہیں، اس سے مراد ایک کوئی ایسا تصور ہے، کوئی نیا تصور دریافت کرنا، اور پھر کسی تک وہ پہنچانا کہ یار مجھے پتا لگا کہ یہ ایسے، اور یہ دیکھو یہ ایسے ہوتا ہے. ارے ارے ارے، یہ جو عمل یا فیل ہے، مجھے یہ بہت ایکسائٹنگ لگتا ہے. گفتگو کرنا مجھے اچھا لگتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے سر، آپ سے اجازت چاہیں گے تھینک یو، اللہ بہت نے کے بعد. شکریہ آپ نے مجھے وقت دیا.